امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا سلسلہ آج مسلسل 10ویں دن بھی جاری ہے اور آج قم اور تہران میں اسرائیل اور امریکہ کی بمباری ہوئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حالیہ حملوں کے دوران اسرائیل خاص طور پر ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس بات پر پہلی دفعہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ہفتے اور اتوار کو اسرائیل نے تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں درجنوں آئل ڈپوز پر حملے کیے۔ ان حملوں کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں فضا شدید آلودہ ہو گئی ہے۔ خاص طور پر دارالحکومت تہران میں صورتحال بہت زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے۔ اس کے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ ہفتے کے دن اسرائیل نے تہران میں 4 آئل ڈپوز اور ایک پیٹرولیم لاجسٹکس سائٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ مقامی حکام کے مطابق ایک مقام پر ہونے والے حملے میں 6 افراد مارے گئے اور کم از کم 20 زخمی ہو گئے۔ شہر سے سامنے آنے والی مختلف ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رات کے وقت تہران کے آسمان پر بڑے بڑے شعلے بھڑک رہے تھے اور دن کے وقت بھی رات جیسی صورتحال تھی اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ رپورٹس کے مطابق حملوں کے فوراً بعد شہر کی سڑکوں اور گاڑیوں پر کالک جم گئی تھی، گھروں کی کھڑکیوں میں سیاہ گندگی جمع ہو گئی تھی اور فضا میں زہریلا پن محسوس کیا جا رہا تھا، جبکہ اتوار کی صبح بارش کے دوران بھی تہران کی فضا میں سیاہی چھائی رہی، حتیٰ کہ بارش کا پانی بھی سیاہ تھا، جس کے بعد ایرانی حکام نے شہریوں کو ممکنہ زہریلی تیزابی بارش کے خطرے سے بھی خبردار کیا۔ اس ساری صورتحال میں ان حملوں کے بعد تہران کے آسمان پر اب بھی گہرا سیاہ دھواں چھایا ہوا ہے، جبکہ حملے کے بعد سامنے آنے والی تازہ ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ زہریلے گیسز اور تیل کی وجہ سے تہران شہر کی نالیوں میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں اور نالیوں میں آگ لگ رہی ہے۔ ایسے میں اب ایران کے خلاف جاری حملوں میں مسلسل ایک صفحے پر رہنے والی ٹرمپ انتظامیہ اور اسرائیلی حکومت کے درمیان پہلی بار اختلاف سامنے آیا ہے۔ یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ اسرائیل ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، حالانکہ یہی ٹرمپ انتظامیہ خود اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں معصوم بچیوں کے اسکولز، اسپتالوں اور واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس تک کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان حملوں میں عام شہریوں اور چھوٹے بچوں کے قتل عام تک کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ مگر اب حیرت انگیز طور پر جب اسرائیل نے ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے شروع کر دیے تو ٹرمپ انتظامیہ کو اچانک تکلیف محسوس ہونے لگی ہے اور وہ اس پر اسرائیل سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ ایران میں تیل کی تنصیبات پر حملوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ میں بڑھتی ہوئی ناراضگی پر امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ ہفتے کے دن اسرائیل کی جانب سے ایران کے 30 فیول ڈیپوز پر حملے اس حد سے کہیں زیادہ تھے جس کی امریکہ کو توقع تھی۔ حالانکہ اسرائیل نے حملے سے پہلے امریکہ کو اطلاع دی تھی۔ ایک امریکی عہدیدار، ایک اسرائیلی عہدیدار اور اس معاملے سے واقف ایک ذریعے کے مطابق تیل کی تنصیبات پر حملوں سے جنگ شروع ہونے کے بعد دونوں اتحادیوں کے درمیان پہلا اختلاف سامنے آیا ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ امریکہ کو خدشہ ہے کہ اس سے ایرانی معاشرہ حکومت کی حمایت میں متحد ہو سکتا ہے اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حکام نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے حملوں سے پہلے امریکی فوج کو اطلاع دے دی تھی، لیکن ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکی فوج ان حملوں کی شدت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ہمیں نہیں لگتا کہ ایک اچھا خیال تھا، جبکہ ایک اسرائیلی عہدیدار کے مطابق اس حوالے سے اسرائیل کے لیے امریکہ کا پیغام تھا کہ یہ کیا بکواس ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران میں تیل کی جن تنصیبات پر حملہ کیا گیا وہ تیل پیدا کرنے والی جگہیں نہیں تھیں، بلکہ وہاں پر ایرانی عوام کو سپلائی کرنے کے لیے تیل ذخیرہ کیا گیا تھا۔ لیکن امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ جلتے ہوئے فیول ڈیپوز کی ویڈیوز تیل کی عالمی منڈی کو خوفزدہ کر سکتی ہیں اور توانائی کی قیمتیں مزید بڑھا سکتی ہیں۔ ٹرمپ کے ایک مشیر کے مطابق صدر ٹرمپ کو یہ حملہ پسند نہیں آیا۔ وہ تیل کو بچانا چاہتے ہیں، اسے جلانا نہیں چاہتے، اور یہ مناظر دیکھ کر لوگوں کو پیٹرول کی مہنگی قیمتیں یاد آتی ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اس اختلاف اور جنگ کے بارے میں امریکہ کی توقعات پر دونوں اتحادیوں کے درمیان سیاسی سطح پر بات چیت ہونے کی توقع ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے سخت حامی اور صدر ٹرمپ کے قریبی ریپبلکنز میں شامل امریکی سینیٹر لنزے گرام کو بھی ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملوں پر کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ وہی لنزے گرام ہے جو ایران پر حالیہ حملوں کی سب سے زیادہ وکالت کرنے والوں میں شامل رہے ہیں، اور اب بھی وہ ایران میں سویلینز تنصیبات اور عام شہریوں پر ہونے والے حملوں سے زیادہ تیل کی تنصیبات پر حملوں کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ اس حوالے سے لنزے گرام کی ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہمارے اتحادی اسرائیل نے ایران کی قاتل حکومت کو کمزور کرنے میں حیرت انگیز صلاحیت دکھائی ہے۔ امریکہ اس پر بہت شکر گزار ہے، مگر اس حوالے سے براہ کرم اس بات میں احتیاط کریں کہ آپ کن اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہمارا مقصد ایرانی عوام کو اس طرح آزادی دلانا ہے کہ اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد ان کے لیے نئی اور بہتر زندگی شروع کرنے کے مواقع خراب نہ ہوں۔ ایران کی تیل کی معیشت اس مقصد کے لیے بہت اہم ہوگی۔ یہ واضح طور پر ایک دوغلا رویہ ہے، انسانی جانوں کی قیمت پر سیاسی اور معاشی ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے۔
جہاں عام شہریوں کی زندگی کبھی مسئلہ نہیں بنی، لیکن معاشی اور تیل کے مفادات کو خطرہ پہنچنے پر فوری رد عمل آ جاتا ہے، کیونکہ 28 فروری کو ایران پر ابتدائی حملوں کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ بمباری میں جنوبی ایران کے شہر مناب میں ایک پرائمری اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 160 سے زائد کم سن بچیاں شہید ہو گئی تھیں۔ اس حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ اب بھی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ جب صدر ٹرمپ سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایران نے خود ہی حملہ کیا ہے، مگر جب اسی دوران ان کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ سے سوال ہوا تو انہوں نے صدر ٹرمپ کے الزام کی تصدیق کرنے کے بجائے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ اسکول پر حملہ ایران نے کیا، مگر اس حوالے سے سامنے آنے والی رپورٹس کا اشارہ واضح طور پر امریکہ کی طرف ہے کہ اس نے خود جانتے بوجھتے اسکول پر بمباری کی۔ مناب میں بچیوں کے پرائمری اسکول پر ہونے والی بمباری سے متعلق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں حملے سے متعلق اہم حقائق بتائے ہیں کہ کس طرح یہ حملہ امریکہ نے ہی کیا تھا۔